السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نحم اردو کتاب اس کے مشقی سوالات کا حل جو ہے وہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ الف، جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ جمن شیخ اور الگو چودھری کی دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمعراتی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ب، شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیسا سلوک تھا؟ جواب، خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد شیخ جمن کی بیوی نے نہایت برا سلوک کیا۔ جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں۔ پگڑی کی مہر ہوتے ہی خاطر داریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ الگو چودھری کے پنج مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ جواب، الگو چودھری کے پنج مقرر ہونے پر شیخ جمن اس لیے خوش تھا کیونکہ الگو چودھری کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی۔ اسی دوستی کی بنا پر اس کو یقین تھا کہ الگو چودھری اس کے خلاف کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا۔ دال، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ جواب، جرہ ختم ہونے کے بعد الگو نے جب فیصلہ سنایا تو اس کا لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا۔ وہ شیخ جمن اور پنچایت کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، شیخ جمن، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول منافع ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو، اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا؟ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن سناٹے میں آ گیا۔ احباب سے کہنے لگا، بھئی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اسی کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دیں اور جمن الگو سے انتقام لینے کا سوچنے لگا۔ الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویاں مال لائے تھے۔ جس پنچایت میں الگو نے جمن کا خالہ کے حق میں فیصلہ سنایا تھا اس کے ایک مہینے بعد ایک بیل مر گیا۔ جو ایک بیل تھا اسے بیچنے کی صلاح ہوئی کیونکہ وہ اکیلا بیل اس کے کسی کام کا نہ تھا، اس لیے وہ ایک بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا گیا۔ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ایک دن میں سامان لاد کر شہر کے 3-4 چکر لگاتا، نامناسب طریقے سے چارہ دیتا اور نہ بیچارے بیل کو پانی پلاتا، بس چکر لگاتا رہا۔ منڈی لے گیا تو وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا اور غریب جانور نے بھی ابھی دم بھی نہ لیا تھا کہ اسے پھر جوت دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہینے بھر میں بیل بیچارے کا کچومر نکل گیا اور وہ مر گیا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ الگو چودھری نے اپنا ایک بیل سمجھو سیٹھ کو 150 روپے کے عوض فروخت کیا تھا۔ سمجھو سیٹھ نے بیل سے زیادہ مشقت لی جس کی وجہ سے بیل مر گیا، جبکہ سمجھو سیٹھ نے ابھی تک بیل کی قیمت ادا نہ کی تھی۔ جب بھی الگو چودھری مطالبہ کرتا تو سمجھو سیٹھ اور اس کی بیوی لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے۔ سمجھو سیٹھ اور الگو چودھری کا یہی تنازع پنچایت کے سامنے پیش ہوا۔ شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ جب شیخ جمن کو سرپنچ مقرر کر دیا تو اس نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف
کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، اسے اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں، میری آواز اس وقت حکم خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخل نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کی مسند پر بیٹھ کر حق اور سچائی سے ذرا برابر بھی پیچھے ہٹنا مجھے دین و دنیا میں سیاہ بنا دے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے عین انصاف سے کام لیتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ الف، جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا ڈیش تھا، یعنی یارانہ۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو ڈیش الگو کو سونپ گئے تھے اپنا گھر۔ ان کے باپ ڈیش کے آدمی تھے، پرانی وضع۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں ڈیش کے زیادہ قائل تھے۔ تازیانے، جمن نے وعدے وعید کے ڈیش دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ سبز باغ، بوڑھی خالہ نے اپنے دانست میں تو ڈیش کرنے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ گریہ زاری، شیخ جمن کو بھی اپنی ڈیش ذمہ داری کا احساس ہوا۔ عظیم الشان، دوستی کا ڈیش درخت پھر سے ہرا ہو گیا، مرجھایا ہوا۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے مؤنث لکھیں: استاد، استانی، شیخ، شیخانی، چودھری، چودھرائن، بیل، گائے، سیٹھ، سیٹھانی۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں زیر زبر پیش لگا کر واضح طور پر الفاظ کے تلفظ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوال نمبر 7، اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ تو اس کے جواب کے لیے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ اس سے پیچھے والی ویڈیو میں ہم نے اس سبق کا خلاصہ شیئر کیا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن طلباء نے، جن ویورز نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے چینل کو گروتھ ملتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی ہیں اور بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔